صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا تاجدار ختم ربوع زندہ باد زندہ باد من سب نبی الفختل۔ آئیے یوٹیوب پر سننے والے جلدی جلدی ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنے بیان کا۔ ہم نے وہاں سن لیا کہ ہم مفتی صاحب کے پاس میں نے حاضری دی تھی، انتظامی کے بعد یہ باب فہد پر ہم جائیں گے نا، مین جو انٹر سے باب فہد سے عمرے کے لیے جب انٹر ہوتے ہیں، مین دروازہ یہ مسجد حرام کا، وہاں پر سیدھے ہاتھ پر انتظامیہ کا پہلے تو وہ شورتوں کے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ آتی ہے، اس کے بعد عین مسجد میں جب انٹر ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پر انتظامیہ کا آفس ہے، انچارج وغیرہ ہوتے ہیں سارا وہاں پر، اور الٹے ہاتھ پر مسجد ہے اوپر۔ مسجد تو خیر پوری ہے لیکن وہاں نماز کی جگہ بنائی الٹے ہاتھ پر، وہاں مرد حضرات پھر برابر پہ عورتوں کی ترکیب ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہیں وہاں پہ، تو کئی نمازیں الحمدللہ وہاں پڑھنے کی مجھے سعادت ملی۔ میں کوشش کرتی تھی اس جگہ بھی نماز پڑھوں، اس جگہ بھی نماز پڑھ لوں، یہ حصہ بھی ذکر کا گواہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ ثواب تو پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھو، لیکن افضل ثواب سب سے زیادہ مطاف میں ہے، مطاف جہاں طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے، وہ ہے سب سے خانہ کعبہ کے سب سے افضل نماز تو عین خانہ کعبہ کے اندر ہے، جو بڑے بڑے عمرہ وزراء صدر کو جانے دیتے ہیں، اور ایکٹر لوگ بھی جاتے ہیں بعض دفعہ، اس میں ان کی بھی ترکیب بن جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ہے، اس کے بعد حتیم میں ہے، اس کے بعد خانہ کعبہ کے قریب بالکل قریب ہے، مقام ابراہیم پر ہے، مطاف میں، یعنی افضلیت ہے نمازوں کے۔ پھر پوری مسجد نبی میں جہاں دل چاہے آپ پڑھیں، مسجد الحرام میں خانہ کعبہ ہے، جہاں دل چاہے نماز پڑھیں وہ مسجد کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ میں نے افضل بتایا نا کہ جتنی دور ہم خانہ کعبہ سے ہوں گے اس ثواب میں کبھی آ جائے گی۔ تو میں نیچے بھی الحمدللہ پڑھتی تھی خانہ کعبہ کے سامنے، بالکل وہاں چاروں طرف سے پڑھ سکتے نا۔ یہاں ہمیں اپنے ملکوں میں قبلے کی سمت تعین کرنی ہوتی ہے کہ بھئی قبلہ اس سمت ہے، ہمارے یہاں مغرب میں ہے، پاکستان کے اندر قبلہ مغرب میں ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن وہاں جو ہے چاروں طرف سے ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، خانہ کعبہ اگر نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے ہم نماز پڑھیں گے۔ اگر ہوٹل وغیرہ میں ہے اور خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہوٹل سے، تو پھر جس سمت خانہ کعبہ ہے ہوٹل کے اندر، تو ہم اس سمت سے، بعض ہوٹل بالکل وہی ہے نا، حرم کے اندر ہی ہیں، ہوٹل شرکا، ہوٹل مکہ ٹاور، اور بہت سارے ہوٹل جو ہائی فائی، یہ 3 اسٹار ہوٹل ہے جو وہیں پہ ہے مکہ کے مسجد ہے حرام میں۔ وہاں سے وہاں ہم لوگ اپنے ہوٹلوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو اب ان کو خانہ کعبہ جس رخ پہ ہے اس رخ پہ نماز پڑھنی ہوگی، یہ نہیں کہ اب چاروں طرف پڑھ لیں، یہ صرف مطاف کے اندر ہے کہ چاروں طرف ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں دل چاہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب جو ہم چلتے ہیں آگے کہ پھر ہمیں مسجد جیرانہ جانا تھا، مسجد جیرانہ سے عمرے کا احرام بن کر آنا تھا۔ اچھا، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، میں چلو آپ کو آگے بتاؤں گی میقات کا مسئلہ کہ کیا ہوا تھا۔ ہم لوگ مسجد یہ زیارتوں پہ گئے، ہم لوگ بھی دوبارہ زیارتیں کرتے 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 ہم مسجد جیرانہ پہنچے۔ اچھا، مسجد جیرانہ ہم کس وقت پہنچے کہ جو ہے 11:30 کا ٹائم ہو رہا تھا، 11:30 تک پہنچے مسجد جیرانہ۔ تو وہاں پر لوگ نوافل پڑھ رہے تھے عمرے کے، اور عمرے کے نوافل پڑھ رہے تھے۔ جب ہم مسجد جیرانہ پہنچے تو اس دن میرا روزہ تھا، یہ وہی ہے جو میں مسجد بھول گئی تھی پچھلے پارٹ 6 میں کرنا کہا تھا، پتہ نہیں ہم نے مسجد قباء میں پڑھی کہاں، تو مسجد قباء میں تو مدینے کے اندر ہم نے نماز پڑھی تھی۔ تو ہمیں زیارتوں پر 7:30 بجے سے ہم بس میں نکل گئے تھے، مسجد حی، مسجد نمرہ وغیرہ، مینا، مزدلفہ، مسجد عرفات وغیرہ کی زیارتیں کرتے کرتے ہم لوگ مسجد جیرانہ پہنچے۔ تو وہاں پر اتنا رش، پورا اس کا صحن بھرا ہوا، اندر کی مسجد بھری ہوئی، وضو خانہ۔ میں نے بتایا تھا نا میری حالت بہت بری ہو گئی تھی گرمی تپش سے۔ اب جب میں نے اپنا موبائل دیکھا تو 11:15 کا ٹائم تھا، شاید 11:30 کے بعد کا، تو وہ زیوائے کبریٰ کا ٹائم شروع ہو گیا تھا۔ زیوائے کبریٰ کہتے ہیں نفس نہار شرعی، وہ ہمارے یہاں عرف میں زوال کا ٹائم کہا جاتا ہے۔
تو زوال کا ٹائم اکثر لوگ قرآن خوانی والا کرتے ہیں نا، 5 منٹ کے لیے قرآن شریف بند کر دیتے ہیں کہ زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، زیوائے کبریٰ شروع ہو گیا، حالانکہ 5 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، یہ پون گھنٹہ رہتا ہے۔ یہ 11:30 بجے شروع ہوتا ہے، تو پھر تقریباً یہ 12:30 کے قریب، 11:45، یہ 11:30 کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر یہ 12:15 12:30 پر ختم ہوتا ہے۔ پون گھنٹہ ایک تقریباً رہتا ہے۔ تو میں نے دیکھا، میں کہ یہ لوگ کہ اچھا، پھر ہم دھکم پیل لگتے ایسا اس وقت نہیں دیکھا میں، وضو خانے پہ ہم لوگ پہنچے، اتنا رش، تو میں تو واپسی کی طرف آ گئی۔ میں نے اپنا موبائل کھولا، میں کہا جب ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا تو یہاں پہ تو رکنا بیکار ہے، جا کے مسجد میں بیٹھو، اتنا دھکم پیل ہو رہی ہے، رش اتنا ہو رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا میں کہا یہ بچے نے، مجھے تو پتہ ہے یہ سارے کے سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں نوافل، اس وقت نفل پڑھنا تو منع ہے، سجدہ کرنا منع ہے۔ اب میں نے جو ہے وہاں پہ بہت سے مرد حضرات بھی تھے، تو میں نے جو ان کو آواز دی، ان سے مخاطب ہو کر کہا اردو اسپیکنگ، اردو بولنا آتا ہے؟ تو اس میں کچھ بنگالی حضرات تھے نا، وہ احرام پہن رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ہاں بولے بہن، میں کہ آپ لوگ اب کیا کر رہے ہو کہ احرام پہن رہے ہیں، پھر نفل پڑھیں گے؟ میں کہ آپ لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس زیوائے کبریٰ کا ٹائم ہے، نصف نہار شریف شروع ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اپنے موبائل نکالے، کہ ایک دو نے جن کے پاس ایپ تھی، کسی کو تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی کچھ، لیکن جو عالم تھے وہاں پہ، جو مطلب پڑھے لکھے تھے دینی، انہوں نے اپنے موبائل نکالا اور کہا یہ آنٹی صحیح کہتی ہے، کسی نے کہا باجی صحیح کہتی ہے، تو ابھی تو نہیں پڑھنا چاہیے، ابھی تو ختم ہو گیا ٹائم۔ تو میں یہ کر کے بغیر کہے، بغیر پڑھے اپنی مسجد اس میں بس میں آ گئی۔ میں کہا ابھی تو اچھا خاصا ٹائم ہے ختم ہونے میں، 12:15 پر یا 20 منٹ پر ختم ہو رہا تھا۔ میں اکیلی آ کر بیٹھ گئی بس میں۔ بس بھی ایک تو بسیں اتنی دور کھڑی ہوتی ہیں کہ انسان چلتے چل جائے، ویسے میرے تو گھٹنوں میں موروں میں تکلیف ہے، میں زیادہ چل ہی نہیں پاتی، نہ زیادہ کھڑی ہو پاتی ہوں، لیکن اب کیا کروں، چلتے گرتے پڑھتے وہ بس میں جا کر بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جو ہے میں نے عورتوں میں بھی کر دیا تھا، مردوں میں بھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری بھابھی جو ہے ہاپتی کاپتی وہ بھی آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو پڑھنے لگ گئے تھے تو منع کیا گیا کہ ٹائم ختم ہو گیا، نماز اس تو کیسے پڑھے، اور آپ بغیر ٹائم پڑھ کے آ گئے، سب کچھ مجھے کہا۔ میں کہاں سے پڑھ کے آتی ہوں، میں ہی تو ہلچل مچا کر آئی ہوں، سب کو بتا کر آئی ہوں کہ ٹائم ہو گیا ہے زیوائے کبریٰ کا۔ اچھا میرا بھتیجا ان کو چھوڑنے آیا تھا، میں تو اکیلی آ جاتی تھی، بھابھی کو تھوڑی مطلب ان کو ڈر لگتا ہے نا، وہ اکیلی کہیں نہیں آ جا سکتی، تھوڑی سی دور بھی نا۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ بھتیجے سے کہا جو میرے ساتھ گیا تھا اسامہ، میں نے کہا آپ نے بیٹا نماز پڑھ لی؟ کہ ہاں۔ تو میں نے کہا اس سے، میں بس کے اندر تھی اور تب میں ان سے معلومات کرنے گئی تھی اٹھ کے نا سیٹ سے، تو وہ واپس جا رہا تھا نا ادھر مسجد کی طرف، تو میں نے نہیں، وہ آ چکا تھا، میں نے کہا نفل نماز پڑھ لی؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ کہ کون سا ٹائم؟ میں کہ نصف نہار شریف ہے، زوال کا ٹائم ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی جب ٹائم ہوگا۔ اب اس سے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، یا تو مجھے اٹھا لے، یا ان کو اٹھا لے، ان کے علم کو اٹھا لے، یا مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں بات پہ ٹوک رہی تھی کہ یہ قصر نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، دم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا ان کو۔ تو وہ میرے ان باتوں سے تھوڑا وہ پریشان بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ مطلب نفس پہ گرا گزرتا ہے، پھر مطلب وہ کرنا بھی پڑتی ہے وہ چیز۔ تو انہوں نے اس طرح کہا تو میرے کو اتنا غصہ ہے، میں کہا بھائی اتنی مقدس جگہ پہ، مسجد جیرانہ کے قرب میں جو آپ یہ دعا مانگ رہے، پھر دعا واپس لو، بڑے مشکلوں سے علم حاصل کیا ہے، بہت جد و جہد کے بعد علم حاصل کیا، یہ کیسے دعا مانگ رہے ہو؟ اور نہ اپنے لیے مانگو نہ میرے لیے مانگو۔ اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے اٹھا لے، یا میری ان پھپھی کا علم اٹھا لے۔ تو میں نے کہا اپنے الفاظ واپس لو، تو اس وقت وہ ہنسنے لگ گئے۔ اچھا تو پھر اسی وقت جو ہے 2-4 حضرات اور بھی آ گئے نا، مرد حضرات جن سے ہماری بات چیت تھی، لڑکے وغیرہ، میرے بھتیجے کے ہم عمر وغیرہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پڑھ لی؟ تو میں نے ان سے کہا غلط پڑھی ہے آپ نے نماز۔ میں نے ان کو مسئلہ بتایا، انہوں نے موبائل نکالا، پھر انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ آنٹی صحیح کہہ رہی ہے، چلو صاحب اب تو 12 بج گئی، 12 بج کے کچھ منٹ ہو گئے، جائیں گے، اب تک شروع ہو جائے، دوبارہ پڑھ کے آتے ہیں۔ تو وہ میرا بھتیجا نہیں جا رہا، پھر انہوں نے اصرار کیا، اور اچھا ان کے والد صاحب کہہ رہے تھے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں کہ بھائی اللہ کا ہی تو حکم بتا رہے ہیں، ہم کوئی حکم ہم نے اپنے پاس سے تھوڑی نکالا ہے۔ تو پھر وہ بڑے میاں نا ایئرپورٹ میں ملے تھے کہ ہاں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ نماز والا واقعہ یاد آ جاتا، اب میں نماز کی احتیاط کرتا ہوں نا،
کہ نماز کے ٹائم کی احتیاط کرتا ہوں، جلدی نہیں وہ اس میں نہیں پڑھتا، تو مجھے یاد آ جاتی ہے وہ ایئرپورٹ پر جب واپسی میں ہمیں ملے تھے نا، تو وہ والد صاحب تو ان کے یہ کہہ رہے تھے، بڑے میاں تھے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ کہ بھائی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بس جو کہ اللہ قبول کر لے گا۔ اور جب مکہ میں ان سے حرم میں دم دینے کی بات کرو کہ بھئی آپ پہ دم ہو گیا، بدنا ہو گیا ہے، بدنا تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو، بدنا تو اونٹ کو کہتے ہیں نا، اور باقی اور گائے کو، اور دم بکرے کو، بکری، بھیڑ، دمبا، تو وہ ان کا خود کا دم نکل جاتا ہے، وہ نہیں کرتے ہیں، اتنی ساری غلطیاں کر کے آ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ویوزروں، جب آپ جائے رہو، کئی لاکھ روپے لگتے ہیں عمرے پہ، حج پہ جانے میں کئی لاکھ روپے لگتے ہیں، پتہ نہیں کتنے آپ لوگ غریب لوگ تو کب سے جمع کر رہے ہوتے ہیں آقا کے در پہ جائیں گے، وہاں پر جو ہے حج عمرہ کریں گے، لیکن آپ کی جو بے احتیاطی سے، علم دین کی کمی کے باعث ساری کی ساری جو ہے وہ نمازیں جو عبادت ہوتی بیکار چلے جاتی ہے، اور آپ پہ دم لازم ہوتا ہے، آپ گناہ لے کر پلٹتے ہیں، لیکن جب ان کو بولو دم دو تو ان کا خود کا دم نکل جاتا ہے، اور بغیر دم دیا آ جاتے، پھر یہاں آ کر جب پتہ چلتا ہے پھر مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس میں بڑی باریک بینیاں ہے نا۔ تو اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جارانے سے ہم نے سفر شروع کیا تھا، عمرے کا احرام پہنا ہوا تھا، اب باقی کی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان میں عرض کی جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیں، بیان پورا سنا کریں۔ اللہ حافظ۔